بسم اللہ الرحمن الرحیم یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، عزیزان محترم، گزشتہ ہفتے آپ حضرات نے پچھلی آیات کو سنا تھا، جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے صدقات کی فضیلت بیان کی تھی اور صدقات کرنے پہ اللہ تعالیٰ نے ابھارا تھا۔ اور اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ شیطان تم سے فقر کا وعدہ کرتا ہے اور تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے۔ جس وقت صدقہ نکالنے کی نیت کرو گے، شیطان تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالے گا، خیالات ڈالے گا کہ مال دینے کے بعد مال تو میرے پاس سے ختم ہو جائے گا، پھر تنگ دستی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ تو شیطان تنگ دستی کا خوف دل میں ڈالتا ہے اور برائی کا حکم دیتا ہے، برے جگہ مال خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، ناجائز مصرف پہ مال خرچ کرنے کا شیطان حکم دیتا ہے، اور جائز مصرف پہ مال خرچ کرنے سے شیطان روکتا ہے۔ مساجد، مدارس، محتاج، مسکین، ضرورت مند، قرض خواہ، ان تمام کو دینے سے شیطان روکتا ہے، اور ایسی جگہ لگانے سے جہاں پہ اللہ ناراض ہوتے ہیں اس جگہ پہ لگانے کا شیطان حکم دیتا ہے کہ فلاں جگہ مال خرچ کرو اور فلاں چیز میں حصہ لو اور فلاں جگہ دو، اس کا شیطان حکم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اور فضل کا۔ اللہ اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ مال خرچ کرو گے اللہ معاف کر دیں گے، اور فضل اللہ اور مال دیں گے۔ فضل کسے کہتے ہیں؟ مال کو، کہ اللہ تمہیں اور زیادہ مال دیں گے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ تو بڑے کشائش والے ہیں، واسع ہیں، وسیع ہیں، اللہ کے خزانے بہت زیادہ ہیں۔ علیم، اللہ سب جاننے والے ہیں کہ دینے والا کس نیت سے دیتا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، دانائی دیتا ہے، سمجھ دیتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور اللہ تعالیٰ نے جسے دانائی دے دی، حکمت دے دی، اللہ نے اسے خیرا کثیرا، بہت بڑی خیر اللہ تعالیٰ نے اسے دے دی۔ دانائی کا مل جانا، عقل کا مل جانا، حکمت کا مل جانا، علم کا مل جانا، سمجھداری کا مل جانا، بردباری کا مل جانا، یہ بہت بڑی کیا ہے؟ خیر ہے۔ لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنی اچھی اچھی عادتیں اور اتنے اچھے اچھے اقوال آپ نے کس سے سیکھے؟ انہوں نے کہا کہ نادانوں سے، بیوقوفوں سے، جاہلوں سے۔ سائل متعجب ہوا اور کہا کہ نادانوں سے، جاہلوں سے، بیوقوفوں سے آپ نے کس طریقے سے سیکھا؟ کہا کہ انہیں جو کرتے ہوئے میں نے دیکھا اپنے آپ کو اس سے بچا لیا۔ انہیں جو کرتے ہوئے میں نے دیکھا تو اپنے آپ کو اس سے بچا لیا، تو سب خوبیاں مجھ میں جمع ہو گئی اور ان کی برائیاں مجھ سے کیا ہو گئیں؟ دور ہو گئیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں۔ نصیحت وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہوتے ہیں۔ وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ يعلمه وما للظالمین من انصار، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے خیرات، یا قبول کرو گے، منت مانو گے کسی نظر کی، فإن اللہ يعلمه، تو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہوتا ہے۔ منت کسے کہتے ہیں؟ آدمی اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں، بیماری کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں
کہ کاروبار کے ابتدا میں اس بات کی منت مانے کہ اگر مجھے اس مہینے یا مجھے اگر ہر مہینے اتنا پروفٹ ہوگا کہ 3 لاکھ روپے مجھے پروفٹ ہوگا تو اس میں سے میں 10,000 روپے یا 20,000 روپے راہ خدا میں یا 30,000 روپے راہ خدا میں دے دوں گا۔ یہ اس نے کیا کر لی؟ منت مان لی۔ اسے کہیں گے منت ماننا۔ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں راہ خدا میں اتنا دے دوں گا۔ فلاں جو مشکل ہے یا فلاں جو بیماری ہے جو میرے گھر میں آ گئی ہے، اگر یہ مشکل ٹل گئی، یہ بیماری ختم ہو گئی، پریشانی یہاں سے نکل گئی، مجھ سے چھوٹ گئی، پریشانی سے مجھے اللہ نے چھٹکارا دے دیا، تو میں اتنی رقم راہ خدا میں دے دوں گا۔ تو یہ منت ہو گئی۔ یہ کیا ہو گئی؟ یہ منت ہو گئی۔ شریعت کے اصطلاح میں اسے صدقہ نافلہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ صدقہ واجبہ کہا جاتا ہے۔ اور صدقہ واجبہ انہی لوگوں کو دے سکتے ہیں جو کہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ صدقہ واجبہ انہی لوگوں کو دے سکتے ہیں جو کہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ صدقہ نافلہ جو ہے وہ انسان کسی مالدار کو دے سکتا ہے۔ آئندہ اس کا تذکرہ آ رہا ہے کہ آدمی اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں پہ جو خرچ کرے وہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اپنے رشتہ داروں پہ جو خرچ کرے وہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس میں 2 ثواب ملتے ہیں، ایک تو صدقہ کرنے کا، ایک رشتہ داری کا حق ادا کرنے کا۔ منت جو ہے، منت کے جو پیسے ہوں گے یہ کیا ہے؟ واجب ہیں، اور جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں انہیں ہی دے سکتے ہیں۔ کسی نے ناجائز چیز کی منت مانی، کسی آدمی نے ناجائز چیز کی منت مانی تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس منت کو توڑ دے۔ اور اگر قسم کھائی ہے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، کہ فلاں نے مجھے گالی دی، اللہ کی قسم اب تو اس کو میں ایسا ذلیل کروں گا کہ وہ بھی یاد رکھے گا، اللہ کی قسم کھا لی، تو اب اس کے لیے حکم اس بات کا ہے کہ اس قسم کو توڑ دے اور قسم کا کفارہ دے۔ ناجائز منت اگر کوئی مانے تو اس قسم کو توڑ کے کیا کرنا ہے؟ کفارہ دینا ہے۔ ناجائز کسی نے قسم کھائی، کوئی نوجوان ہے، نوجوانیہ ہے، قسمیں کھا لی ناجائز کہ فلاں کام کریں گے، ضرور کریں گے اللہ کی قسم، تو اسے کیا کر دیا جائے؟ توڑ دیا جائے۔ اس کو پورا کرنا لازم نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی چیز کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں صدقات کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے ہی پیارے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو رات میں اٹھ کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے، رات میں اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو دائیں ہاتھ سے دیتا ہے اس طریقے سے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی، یعنی بالکل چھپا کر صدقہ دیتا ہے، کسی کو اس کی اطلاع نہیں ہے۔ تیسرا وہ آدمی جو کسی جہادی دستے میں ہوں اور ساتھی سب کے سب شکست کھا کے بھاگ گئے ہوں، مگر وہ دشمن کے مقابلے میں کیا ہوں؟ ثابت قدم ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں سے کیا کرتے ہیں؟ بڑی ہی محبت کرتے ہیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، ترمذی اور نسائی شریف کی دوسری روایت ہے جسے تفسیر مظہری میں نقل کیا گیا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اور 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جن سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ تو یہ 6 چیزیں ہم کو یاد رکھنا ضروری ہے تاکہ ہم ان لوگوں میں سے بن جائیں جن سے اللہ محبت کرتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے نہ بنے جن سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ نفرت کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ سب یاد کریں گے توجہ سے سن کے۔ 3 آدمی جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں، اللہ کو جن سے پیار ہے، وہ ہیں کہ کوئی آدمی بغیر کسی استحقاق کے، قرابت کے، محض اللہ کے واسطے مانگنے کے لیے آیا،
کوئی آپ کی رشتہ داری نہیں ہے اس سے، کوئی آپ کا پڑوسی نہیں ہے، کوئی آپ کی جان پہچان نہیں ہے، کوئی آپ کا تعلق نہیں ہے، اللہ کے نام پر آپ سے مانگنے کے لیے وہ شخص آ گیا۔ اب آپ نے کیا کیا؟ لوگوں کے نظر سے چھپ کر اس طریقے سے اسے دیا کہ کسی پتہ ہی نہ ہو۔ یہ آدمی اللہ کو بہت زیادہ کیا ہے؟ پسند ہے۔ دوسرا وہ آدمی جو کہ دشمن کے مقابلے میں لشکر نکلا ہو اور رات بھر سفر کر رہا ہو، لڑائی لڑ رہا ہو، اور جب رات کا آخری حصہ آئے تو سب لوگ تھک ہار کے کیا ہو جائیں؟ سو جائیں۔ یہ اللہ کا بندہ اس وقت نیند کی قربانی دے کر اللہ کی کتاب کی تلاوت شروع کر دے۔ یہ دوسرا آدمی اللہ کو زیادہ کیا ہے؟ پسند ہے۔ تیسرا آدمی جو اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلا ہو اور ساتھی بھاگ جائیں اور وہ کیا ہو؟ وہاں پہ ڈٹ جائے، جم جائے، کھڑا رہے۔ یہ تین آدمی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ صدقہ چھپ کر دے، بغیر کسی قرابت کے، رشتہ داری کے، بغیر تعلقات کے، بغیر جان پہچان کے، لوگوں سے چھپ کر محض اللہ کی رضا کے لیے رات میں اٹھ کے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرے۔ اور تیسری قسم دشمن کے مقابلے میں لوگ بھاگ جائیں اور یہ ڈٹا رہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ نفرت کرتے ہیں۔ زانی بوڑھا شخص ہے اور زنا کرے، اس سے اللہ اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ خواہشات ویسے ہی کم ہو جاتی ہیں، پھر بھی یہ گناہ میں کیا ہو رہا ہے؟ مبتلا ہو رہا ہے۔ اترانے والا فقیر، تکبر کرنے والا فقیر۔ ایک آدمی یہ ہے کہ فقیر ہے، مالدار نہیں ہے، پھر بھی کیسا چل رہا ہے؟ اترا کے اکڑ کے چل رہا ہے۔ اگر مالدار ہے، پیسے ہیں، تو پیسوں کا ایک وزن ہوتا ہے جو اس کے چال سے بھی ظاہر ہوتا ہے، بات سے بھی ظاہر ہوتا ہے، نگاہوں سے بھی کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن یہ آدمی جو ہے فقیر ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی کیا ہے؟ تکبر ہے۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، گداگر تواضع کند خوئے اونس۔ اگر کوئی فقیر آدمی تواضع اختیار کرے تو وہ تو اس کی کیا ہے؟ خصلت ہے۔ تواضع وہ آدمی اختیار کرے جسے اللہ نے مرتبہ بھی دیا ہے، مقام بھی دیا ہے، حسن و جمال بھی دیا ہے، مال و دولت بھی دی ہے، عزت اور شہرت بھی دی ہے، پھر وہ آدمی کیا کرے؟ تواضع اختیار کرے، تو یہ آدمی اللہ کو بڑا کیا ہے؟ پسند ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بوڑھا، زنا کرنے والا، اترانے والا فقیر اور ظالم مالدار۔ ایک آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس وجہ سے کسی کے کیا کر رہا ہے؟ پیسے کسی کے لیا ہے، ٹال مٹول کر رہا ہے، نہیں دے رہا ہے، ظلماً پیسے لے لیا ہے۔ لیکن ایک آدمی مالدار ہے، اب اس کو پیسوں کی ضرورت نہیں، اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، پھر بھی ظلم کر کے کیا کر رہا ہے؟ سامنے والے سے پیسے لے رہا ہے۔ ظلم کر کے سامنے والے سے کیا کر رہا ہے؟ پیسے لے رہا ہے۔ تو یہ تین لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ کیا ہیں؟ ناپسند ہیں۔ اللہ ان سے نفرت کرتے ہیں، مبغوض ہیں اللہ کے نزدیک۔ اللہ انہیں محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ تمام کی اور امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں، آمین۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم۔ اگر تم ظاہر کر کے دو صدقات کو تو فنعما ہی، تو کیا ہی اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور تم پوشیدہ دو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقیروں کو پہنچا دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر بات ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے سیئات کو، گناہوں کو کیا کر دے گا؟ دور کر دے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے پوری طرح کیا ہے؟ خبیر، باخبر ہے کہ تم کیا کیا کام انجام دے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہیں؟ باخبر ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا پیدا کیا تھا؟
پانی پیدا کیا تھا، اس کے بعد اللہ نے اس کے اوپر زمین کو بچھایا۔ جب اللہ نے زمین کو بچھایا تو زمین ہلنے لگی، تو زمین کو ہلنے سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کیا۔ اللہ نے کیا کیا؟ پہاڑوں کو اس پہ کھڑا کر دیا تاکہ زمین ہلنا کیا کر دے؟ بند کر دے۔ جب فرشتوں نے یہ دیکھا کہ اللہ نے بڑے بڑے پہاڑ پیدا کر دیے اور زمین کا ہلنا کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا، تو فرشتوں نے تعجب کیا اور کہا کہ اللہ، یہ پہاڑ کتنے مضبوط ہیں کہ زمین کو ہلنے سے انہوں نے روک دیا ہے۔ کیا اس سے زیادہ بھی کوئی طاقتور چیز آپ کی مخلوقات میں ہے پہاڑوں سے زیادہ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، لوہا جو ہے اس سے بھی زیادہ کیا ہے؟ مضبوط ہے۔ لوہا اس سے بھی زیادہ کیا ہے؟ مضبوط ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا اے رب اکرم، اس سے بھی زیادہ کوئی مضبوط چیز آپ کے مخلوق میں ہے؟ فرمایا کہ آگ لوہے سے بھی زیادہ کیا ہے؟ مضبوط ہے۔ لوہا پہاڑ کو توڑ دیتا ہے اور آگ لوہے کو کیا کر دیتی ہے؟ توڑ دیتی ہے، پگھلا دیتی ہے۔ اب فرشتوں نے کہا کہ رب اکرم، آگ سے بھی مضبوط کوئی چیز ہے، طاقتور کوئی چیز ہے، قوت والی کوئی چیز ہے؟ تو رب اکرم نے فرمایا جی، آگ سے بھی مضبوط چیز میرے پاس ہے، وہ ہے پانی۔ وہ کیا ہے؟ پانی کے شدت کی آگ ہو، بہت بڑی آگ ہو، لیکن اس کو بجھانے کا پانی کیا کر دیتا ہے؟ کام کر دیتا ہے، آگ کو بجھا دیتا ہے۔ فرشتوں نے کہا اس سے بھی زیادہ کوئی مضبوط؟ فرمایا کہ ہوا، وہ اس سے بھی زیادہ کیا ہے؟ مضبوط ہے۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ رب اکرم، اس سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز آپ کی مخلوقات میں ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں ہاں، اس سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے، اور وہ طاقتور چیز یہ ہے کہ میرا بندہ اس طریقے سے صدقہ کرے کہ دائیں ہاتھ سے کرے اور بائیں ہاتھ کو اطلاع نہ ملے، یہ ان تمام چیزوں سے زیادہ کیا ہے؟ میرے نزدیک طاقتور ہے۔ یہ صدقہ کیا ہے؟ ان تمام چیزوں سے زیادہ میرے نزدیک کیا ہے؟ طاقتور ہے۔ 7 لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا جو صدقہ اس طریقے سے دے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی اطلاع نہ ہو کہ کتنا دیا، بائیں ہاتھ کو اطلاع نہ دے۔ ایک اس کی محدثین نے تشریح کی ہے، ایک تشریح تو یہ کہ جیب میں پیسے رکھے اور نکال کے دے دے، چاہے وہ 100 روپے ہوں یا 500 ہوں یا 1000 ہوں یا 200 ہوں یا 50 ہوں، جو بھی ہوں۔ دوسری تشریح محدثین نے اس کی یہ کہ جو زیادہ صحیح ہے کہ اس طریقے سے دے کہ لوگوں کو اطلاع نہ ہو۔ ایک آگے روایت بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا اگلی آیت میں، اس سے مزید وضاحت ہو جائے گی کہ اللہ کو یہ کتنا پسند ہے چھپ کر صدقہ دینا، وہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر صدقہ چھپ کر دو تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور ظاہر کر کے دو تو اس کی بھی اجازت ہے، اس لیے کہ کچھ موقعوں پہ ظاہر کر کے دینا ہوتا ہے۔ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ مفسرین میں سے بعض کا قول یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے نازل ہوئی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پہ اعلان کیا کہ آج لشکر اسلام کو تمہارے مالوں کی ضرورت ہے، تم اپنے مال کے ذریعے سے قرب خداوندی حاصل کرو، اللہ کے نزدیکی حاصل کرو۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا پورا مال لے کر آ گئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آ گئے۔ اللہ کے رسول نے دریافت کیا ابو بکر کیا لے کر آئے ہو؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ، جو کچھ گھر میں تھا سب کے سب لے کر آ گیا ہوں۔ عمر فاروق سے پوچھا کہ تم کیا لائے ہو؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ، نصفت مالی، میں نے میرے مال کے 2 حصے کیے، ایک حصہ گھر والوں کو چھوڑ دیا ہوں اور ایک حصہ آپ کی خدمت اقدس میں لا کے پیش کر دیا ہوں۔ تو یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی کہ انہوں نے اس وقت صدقے کو کیا کیا؟ ظاہر کیا، حالانکہ چھپا کے لائے تھے۔ یہ ابوبکر صدیق ایک بوری میں لے کر آئے تھے، ان کے گھر میں اتنا ہی تھا، مکے کے بڑے تاجر گھر میں اتنا ہی تھا کہ ایک بوری میں پورا ان کا مال آ گیا تھا، ایک بوری میں پورا ان کا مال آ گیا تھا، جو کچھ گھر میں تھا سوائے گھر کے استعمال کے چیزوں کے، سوائے گھر کے استعمال کی چیزوں کے تمام سامان ایک بوری میں آ گیا تھا۔ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بہت زیادہ لائے تھے، دیگر صحابہ کرام نے اس سے بھی زیادہ لائے تھے۔
لیکن ابو بکر صدیق نے مکمل لایا تھا۔ ایک آدمی ہے جس کی آمدنی ہے 20,000 روپے، 20,000 میں سے وہ 1,000 روپے یا 500 روپے صدقہ نکالے، اور ایک آدمی ہو جس کی 20 لاکھ آمدنی ہے اور وہ 2,000 روپے صدقہ نکالے، تو آگے کون ہے؟ 20,000 والا، کہ اس کی آمدنی، اس کی آوک میں سے کتنا نکال رہا ہے، یہ پرسنٹیج لگائیں گے تو پرسنٹیج کے اعتبار سے کیا ہے، کافی آگے پہنچ رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کی تعریف کی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ ابو بکر، میں نے اس وقت سوچا تھا کہ تم سے آگے نیکیوں میں نکل جاؤں، لیکن عمر کبھی بھی تم سے آگے نیکیوں میں نہیں نکل سکتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ اے نبی، آپ کے ذمے لیس علیک، آپ کے ذمے نہیں ہے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے لوگوں کو ہدایت میں لانا، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے فلانفسکم، وہ اپنے ہی واسطے خرچ کرو گے، وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور جو کچھ تم خرچ کرو اللہ کی رضامندی کے لیے کیا کرو، خرچ کرو، وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، اور جو کچھ تم خیرات کرو مکمل اللہ تعالیٰ تم کو اس کا کیا کرے گا، بدلہ دے گا، وانتم لا تظلمون، اور تمہارا کوئی بھی حق اللہ تعالیٰ مارنے والے نہیں ہیں۔ یہ آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ تھے جن کے سسرالی رشتہ داریاں یہودیوں میں تھی، اور وہ یہودی جو ایسے تھے جو غریب تھے اور مسلمانوں کے مال، ان کے مال کی وجہ سے ان کا گھرانہ چلتا تھا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو مال دینا بند کر دیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تم جو بھی دو گے اللہ تعالیٰ پورا تمہیں کیا کرے گا، بدلہ دے گا۔ یہ صدقہ نافلہ کے تعلق سے صدقہ واجبہ اور زکوٰۃ جو ہے یہ مشرکین کو اور یہودیوں کو اور نصارہ کو نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ صدقہ نافلہ کی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہے۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض، اور وہ فقیر الذين احصروا في سبيل الله جنہیں روک دیا گیا ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے وجہ سے، اللہ کے راہ میں لگنے کے وجہ سے وہ روک دیے گئے ایک جگہ پہ، لا يستطيعون ضربا في الارض، وہ زمین پہ چل پھر کے تجارت نہیں کر سکتے ہیں۔ يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، اور جاہل ان کے بے نیازی کے وجہ سے، ان کے سوال نہ کرنے کے وجہ سے انہیں مالدار سمجھتے ہیں۔ تعرفهم بسیماہم، اے نبی آپ ان کے چہرے کو دیکھ کر پہچان لوں گے۔ لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے ہیں۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے وہ بے شک اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو دینا جو دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور دین کے کام میں لگنے کی وجہ سے تجارت میں، مشاغل میں، کاروبار میں مصروف نہیں ہوئے ہیں، ان لوگوں کو دینا اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا ثواب کا کیا ہے، کام ہے۔ اور ان کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی، لوگوں سے وہ چمٹ کر سوال نہیں کرتے ہیں۔ مسکین اور فقیر ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ مسکین اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس ذریعہ آمدنی ہو لیکن وہ ذریعہ آمدنی اس کے اخراجات کو پورا نہ کر سکتی ہو، اسے مسکین کہا جاتا ہے۔ اور فقیر اسے کہا جاتا ہے جس کے پاس مال بالکل نہ ہو۔ مسکین کے پاس مال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں
جو واقعہ بیان کیا خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا، اس میں کا اما المساکین فکانت لمساکین یعملون فی البحر، وہ جو چند مساکین تھے وہ سمندر میں کشتیاں چلایا کرتے تھے، کشتی کے مالک تھے، اور اللہ نے انہیں مسکین کہا ہے اس لیے کہ اس کے ذریعے سے ان کا گھر کا خرچ پورا نہیں ہو رہا تھا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملک شام سے ایک قریشی جو ہیں انہوں نے ایک بہت بڑی رقم بھیجی، 300 سونے کے سکے بھیجے۔ کتنے؟ 300 سونے کے سکے بھیجے۔ آپ خفا ہو گئے اور کہا کہ میں مسکین نہیں ہوں، اس لیے کہ 40 سونے کے سکے میرے پاس ابھی رکھے ہوئے ہیں۔ کتنے؟ 5 تولہ نہیں، 10 تولہ نہیں، کتنے تولہ رکھا ہوا ہے؟ 40 سونے کے سکے میرے پاس ابھی رکھے ہوئے ہیں۔ اب میں انہوں نے جو مجھے بھیجا ہے کس طریقے سے بھیجا ہے، اس لیے کہ میں نہ مسکین ہوں نہ فقیر ہوں، اس لیے میں یہ سونے کے سکے تمہیں کیا کر رہا ہوں؟ واپس کر رہا ہوں، اور ساتھ میں میرے پاس 40 بکریاں بھی ہیں۔ حالانکہ ابو ذر غفاری غریب صحابہ میں سے ہیں۔ اسلام میں مال کمانے کی ترغیب دی گئی ہے اور مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ جو آپ 3 ہفتوں سے سن رہے ہیں، مال خرچ کب کرو گے؟ جب مال ہوگا جب تو خرچ کرو گے، مال کماؤ گے ہی نہیں، مسجد ہی میں بیٹھے رہیں گے، سجدے ہی میں رہیں گے، مال ہی نہیں کمائیں گے تو مال خرچ کیسے کرو گے؟ حالانکہ یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک بعد میں یہ بن گیا تھا، انہوں نے اپنا ایک مسئلہ بنا لیا تھا، ان کا خود کا انفرادی مسئلہ تھا وہ، کہ کسی آدمی کے گھر میں اگر اناج 1 ہفتے کا ہو یا 1 ہفتے کے پیسے اس کے پاس رکھے ہوئے ہیں اور انہیں معلوم ہو تو ڈنڈا لے کے جا کے اس کی پٹائی کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ربضہ ایک جگہ ہے، ربضہ مدینہ کے باہر ایک جگہ تھی، انہیں وہاں پہ منتقل کر دیا تھا اور کہا تھا خبردار تم وہاں سے مدینہ نہیں آنا، کہ حج کیسے فرض ہوگا، زکوٰۃ کیسے فرض ہوگی، صدقات کیسے نکالیں گے، اللہ کے راہ میں انسان خرچ کیسے کرے گا۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ مال کمایا جائے، صاف ستھرا کمایا جائے، ناجائز کمانے کی ممانعت ہے۔ ناجائز مال صدقہ کرو گے تو اللہ قبول بھی نہیں فرمائے گا، اللہ کو معلوم ہے کہ ناجائز ہے یا جائز ہے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کیا کیا، 300 اشرفیاں واپس کر دی اور کہا کہ اس وقت ابو ذر غفاری کے پاس 40 سونے کے سکے ہیں اور 40 ساتھ میں بکریاں بھی ہیں اور 2 غلام بھی ہیں، اور کیا ہیں؟ 2 غلام بھی ہیں۔ بلا ضرورت جو آدمی سوال کرے، ایک آدمی ہے اسے ضرورت نہیں ہے، مجھے اسے ایسا لگ رہا ہے کہ میں یہاں سوال کروں گا تو میرا سوال پورا کیا جائے گا، مجھے پیسے مل جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ فرمائی ہے۔ ابو داؤد شریف اور ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ چاروں کتابوں کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی شخص لوگوں سے کچھ مانگے حالانکہ وہ آدمی کیا ہے؟ غنی ہے، تو قیامت کے دن اس حال میں اللہ کے سامنے آئے گا کہ اس کے چہرے پہ خراشیں ہوں گی، اس کے چہرے پہ کیا ہوگی؟ خراشیں ہوں گی، ایسا لگے گا چہرہ کسی نے کیا کر لیا ہے؟ نوچ لیا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی رسی لے کر جنگل میں نکل جائے اور جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹے، پھر رسی سے باندھے اور لا کر مدینہ میں کیا کرے؟ اسے فروخت کرے، بیچے، اور اس کے ذریعے سے سوال کرنے سے محفوظ رہ جائے تو یہ آدمی اللہ تعالیٰ کو کیا ہے؟ پسند ہے۔ ایسا آدمی اللہ کو کیا ہے؟ پسند ہے۔ بخاری اور مسلم کی وہ جو روایت جو میں نے آپ سے کہا تھا اسے سن کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک شخص نے ارادہ کیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص نے ارادہ کیا کہ میں رات میں صدقہ کروں گا اور چپکے سے دوں گا، وہ رات میں گیا، اسے ایک عورت ملی اور اس نے اسے دے دیا۔ صبح لوگوں فضائل صدقات میں شیخ علیہ الرحمہ نے بھی اسے نقل کیا اس روایت کو۔ اب رات میں جب اس نے صدقہ کیا اور دے دیا،
صبح لوگوں میں خبر ہوئی اور لوگوں نے بات کی، چرچا کی کہ اس نے ایک زانیہ عورت کو کیا کیا ہے؟ صدقہ دیا ہے۔ اس نے افسوس کیا کہ میرا مال اور میرا صدقہ کیا ہو گیا؟ ضائع ہو گیا، بیکار ہو گیا۔ اب دوسری رات اس نے نیت کی کہ میں پھر صدقہ کروں گا۔ اب اس نے رات میں ایک شخص کو ایک رقم لے کر گیا، سکوں کی رقم، اور وہ سکوں کی رقم جا کے دے دیا۔ صبح لوگوں میں چرچا ہوا کہ ایک مالدار کو اس نے کیا کیا؟ صدقہ دے دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے تیسرے دن یہی نیت کی کہ پھر چپکے سے دوں گا، انشاءاللہ اللہ قبول فرمائیں گے۔ پھر اس نے جا کے دیا تیسرے دن۔ کسے دیا؟ کسے یاد ہے؟ چور کو، ایک چور کو دے دیا، اور چور کو دینے کا پھر لوگوں میں شور ہوا کہ رات ایک آدمی نے ایک چور کو کیا کیا ہے؟ صدقہ کیا ہے۔ اس نے اللہ کا شکر کیا اور کہا کہ رب اکرم، میرے اختیار میں چیز تھی کہ میں چپ چاپ صدقہ کروں، اور تینوں دن میں نے صدقہ کیا، اے اللہ آپ قبول فرمانے والے ہیں۔ اس صدقے کی برکت یہ ہوئی کہ زانیہ نے زنا سے توبہ کر لی کہ جب اللہ تعالیٰ بغیر گناہ کیے ہوئے مجھے پیسہ دے رہے ہیں تو میں زنا کیوں کروں؟ چور نے چوری سے توبہ کر لی کہ مجھے جب اللہ تعالیٰ بغیر چوری کے رقم دے رہے ہیں تو میں چوری کر کے گناہ کیوں اپناؤں؟ اور مالدار کو جو دیا تو مالدار نے توبہ کیا کہ مجھے بھی اس طریقے سے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ نے اور پھر آواز آئی کہ اللہ نے ہم نے تمہارے تینوں دن کے صدقات کو کیا کیا ہے؟ قبول کر لیا ہے، اور ایسا قبول کیا ہے کہ سلسلہ تمہارے لیے جاری رہے گا، صدقہ جاریہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ قرآن کریم کی نسبت پر بیٹھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی معرفت، اس کا نور ہمیں نصیب فرمائیں، اس کی تلاوت نصیب فرمائیں، ہمیں قرآن نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں داعی قرآن بنائے، عامل قرآن بنائے۔ وصلی اللہ علی النبی الحبیب الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔